اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ مال ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین میں رزق کا بندوبست کیا ہے، تو جس کا رزق کھا رہے ہو اتباع اور اطاعت بھی اسی کی کرو۔ شیطان جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت پہ اترا ہوا ہے اس کی پیروی مت کرو۔ جب کھانا اس رب کا کھاتے ہو تو پھر پیروی بھی اسی رب کی ہونی چاہیے۔ اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کی دشمنی تو انسانیت کے ساتھ ہے۔ ہم سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی سن چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تو اس نے اپنی جیلسی کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا۔ ابلیس کہتے ہی ہے جیلس ہونے والے کو، جلنے والے کو، حسد کرنے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ویسے تو خیر وہ چھپا ہوا ہے، سامنے نظر نہیں آتا، لیکن اس کی دشمنی بڑی کھلی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ایک شیطان بھی ساتھ، جن بھی اٹیچ ہے۔ فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور جن جو ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو صحابہ نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا اور وہ میرا مطیع ہو گیا۔ اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ پروٹوکول صرف پیغمبر کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے ساتھ جو ہمزاد کہہ لیں یا قرین کہہ لیں یا شیطان کہہ لیں یا جن کہہ لیں، یہ چاروں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اٹیچڈ ہے، وہ مطیع ہے، مسلم ہو چکا ہے، وہ ان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سوا کسی کے لیے گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی رائے جو ہے وہ 100% محفوظ ہوگی۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی یہ جو خوبی ہے وہ بعثت نبوی سے پہلے کی ہے۔ سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی دلیل بنایا ہے اس بات پر کہ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور فرمایا گیا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ یعنی میں نے میرے کبھی قول و فعل میں تضاد دیکھا ہو، یعنی آج سے پہلے میں نے کبھی کہیں بچپن سے لے کے اپنے لڑک پن سے اب میچور عمر تک پہنچتے ہوئے کبھی اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میرے اندر کوئی ایسی خواہش چھپی ہوئی ہے کہ میں لوگوں پر غلبہ چاہتا ہوں؟ سادہ سی زندگی گزر رہی تھی، سرداری بھی کوئی نہیں تھی مکے کی۔ اگرچہ آپ ایک مکے کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اس طریقے سے کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی نہیں تھے اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کا کوئی وہاں پر ایگزیکٹو آرڈر چلتا ہو۔ رسپیکٹ ضرور تھی، صادق اور امین کہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا کریکٹر اللہ تعالیٰ نے منوایا ہے۔ اسی وجہ سے تو پھر بعد میں جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے جو صحیح بخاری میں آتی ہے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، یقیناً ہم مانیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ یعنی جس طرح اس کا ڈر ہے نا کہ کوئی فوج حملہ آور ہو جائے گی، تو سب سے بڑا جو ڈر ہے، جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے، وہ تو موت اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی ہے۔ تو یہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو سارے کے سارا مجمع چھٹ گیا سوائے چند لوگوں کے، اور انہوں نے بھی کرٹسی میں بات سن لی۔ ماننے والے تو وہی 2-4 بندے ہی تھے۔ تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی عیاں ہے۔
امام غزالی نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ میں سعادت کے اندر منہاج العابدین میں بلکہ آلموسٹ ساری کتابوں میں وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے، اور یہ ایسا خطرناک کتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لی جائے تو بچت ہو سکتی ہے، ادروائز کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے شر سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس کتے کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ سورۃ النحل میں آتا ہے کہ جب قرآن بھی کھولو نا تو قرآن کھولنے سے، قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن کھولتے ہوئے تم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینی ہے شیطان کے اگینسٹ۔ کتاب اللہ کی پڑھی جا رہی ہے اور پناہ اللہ سے شیطان کے اگینسٹ مانگی جا رہی ہے، یعنی قرآن پڑھنا بھی کسی شخص کے لیے گمراہی کا باعث ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح نیت سے نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دے گا کہ جو قرآن کہے گا میں نے وہی بات ماننی ہے، پھر تو ہدایت ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے جو پریویس عقائد اور نظریات جو میں آباء و اجداد سے لے کے چل رہا ہوں، قرآن کو توڑ موڑ کے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کروں، اپنا نوالا قرآن کے منہ میں ڈالوں، تو سر پھر آپ قرآن کی تفسیریں بھی لکھ کے مر جائیں، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائیں گے، جو اکثریت کا حال ہے۔ اس لیے شیطان کے بارے میں ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا جو بخاری مسلم میں تعلیم کی گئی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابو داؤد میں یہ بھی الفاظ ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے نماز میں پڑھنے کے لیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اس کی جتنی بھی چالیں ہیں، وہ جو پھونک مارتا ہے، وہ جو وسوسہ دلاتا ہے، ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ اور یہ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ سورۃ المومنون میں نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے اے نبی آپ بھی اللہ سے پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں جناب، وہ تو جس کو چاہے قید کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ، اور اس چیز کی بھی پناہ مانگیں کہ شیطان آپ کے قریب بھی آئے، صرف اس کے وسوسوں سے نہیں، آپ کا قرب بھی نہ وہ حاصل کر سکے۔ یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے۔ تو ایک تو یہ دعا ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک اور دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں ہم ایک سفر پہ روانہ تھے، یہ ہم نے بلو والے کارڈ کے اوپر یہ وظیفہ بھی ڈالا ہے، ان حدیث کے نمبر بھی بخاری مسلم کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی سواری پہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ ان سے بڑے کو وظائف ہیں، میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ سب سے بہترین وظیفہ وہ ہیں یہ الفاظ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید اور اس کی تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور اس کی تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام اپنی اپنی وظائف کر رہے ہیں اور بلند آواز سے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ قرآن میں بھی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اچھا یہ 4 وظیفے کو کم تھے؟ تو نبی علیہ السلام اس سے بھی اوپر کا ایک وظیفہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ طاقت نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے، مگر اللہ کی مدد سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے اسماء میں سے۔
بڑے ناموں میں سے. اور جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں صلاۃ التسبیح والی حدیث ہے اس میں یہی کلمہ 300 دفعہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات. بعض لوگوں نے اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ ایڈ کیا، وہ صلاۃ التسبیح میں تو نہیں آتا لیکن الگ سے ضرور ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور ابن ماجہ میں آتا ہے الا باللہ العلی العظیم، جو میرا ایک کلپ بھی ہے 6 کلموں کا ثبوت، ان میں سے 4 ثابت ہیں، باقی 2 علماء کے بنائے ہیں، تو 4 کلموں کا ثبوت ہے. تو یہ تیسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی ثابت ہے. تو وہاں پہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ آتا ہے. تو یہ صبح و شام کے وظائف میں بھی اسے کرتے رہنا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر رہے ہیں شیطان کے اگینسٹ.